والغیوم لا یراها ابن الخیاط کما یراها العالم بخارا متراکبن کا متراکبن ہے متراکمن، ہاں، یحول الی ماء اذا صادف فی الجو طبقۃ باردۃ ولکنہ یراها کأن الغیوم سے اس کے خیالات ہیں۔ بات یہ چل رہی تھی کہ علم بلاغت میں، معاف کیجیے، اسلوب ادبی میں ایسا کبھی ہوتا ہے کہ ادیب جو ہے محسوس چیز کو معنوی بنا دیتا ہے، اور معنوی چیز کو کیا بنا دیتا ہے؟ محسوس بنا دیتا ہے۔ بے جان چیز کو جاندار بنا دیتا ہے، بے جان چیز کو نابینا کو بینا، اور نہ بولنے والے کو گویا بنا دیتا ہے، گویا یعنی بولنے والا بنا دیتا ہے۔ اس طرح ہوتا ہے۔ اس کی ایک مثال اوپر دی کہ بخار جو ایک امر معنوی چیز ہے، اس کو متنبی نے امر محسوس بنا کر کے، محبوبہ کی شکل بنا کر کے وہ کلام اوپر کیا، اس کے اشعار پڑھے آپ نے، ہے کہ نہیں؟ ویسے یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے بادل ہے، بادل تو بادل ایک بے جان چیز ہے، اللہ کی مخلوق بے جان چیز ہے نا وہ، لیکن اس کو ایک آرمی کی شکل میں بنایا، اس کو کس کی شکل میں؟ اور ایک لڑاکا کی شکل میں اس کو بنا کر کے ابن خیاط نے اس کو پیش کیا ہے۔ کیسے؟ کہتے ہیں کہ والغیوم، اور یہ جو بادل ہے، غیوم کہتے ہیں چلتا پھرتا جو بادل ہوتا ہے جس میں پانی کے بخارات ہوتے ہیں۔ بادل لا یراہا ابن الخیاط، ابن خیاط نامی جو شاعر ہے اس کو نہیں سمجھتا ہے، نہیں دیکھتا ہے، کما یراہ العالم، جیسا کہ ویگیانک دیکھتا۔ عالم سے مراد یہاں عالم دین نہیں، مراد کیا؟ ہاں، یعنی جغرافیہ کیا بولیں گے اس کو، موسمیات وبھاگ والے جیسا دیکھتے ہیں، اس کا جانکار جیسا دیکھتا ہے۔ بخارن کہ وہ بھاپ ہے، متراکمن کا معنی کیا کریں گے؟ تہبتا، ہاں تہبتا، ٹھیک ہے، ایک دوسرے پر چڑھے ہوئے۔ یحول الی ماء، جو پانی کے ساتھ چلتا ہے، پانی لے کر کے چلتا ہے۔ اذا صادف فی الجو، جب وہ فضا میں ٹکراتا ہے، طبقتاً باردتاً، ٹھنڈے والے طبقے سے۔ آسمان میں جو ایسے طبقے بنے ہوئے جہاں کا ٹیمپریچر الگ الگ ہوتا ہے، جو ایک طبقہ ہوتا ہے اس کو طبقہ باردہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ جب وہ طبقہ باردہ سے ٹکراتا، وہ ہوا جو لے کر کے چلتی ہے، تو وہ ہوا جب طبقہ باردہ سے ٹکراتی ہے تو اس میں پانی پیدا ہوتا ہے۔ یہ عام طور پر جو ہے موسمی وبھاگ والوں کا ایسا نظریہ ہے۔ وَلَٰكِنَّهُ يَرَاهَا، لیکن ابن خیاط اس کو جو دیکھتا ہے اس طرح، کیسے؟ كَأَنَّ الْغُيُومَ جُيُوشٌ تَصُومُ، كَأَنَّ الْغُيُومَ جُيُوشٌ تَصُومُ مِنَ الْعَدْلِ فِي كُلِّ أَرْضٍ صَلَاحًا، گویا کہ یہ بادل جو ہے نا، الگ الگ ٹکڑے جو بادل کے، یہ لشکر ہے۔ جیوش، جیش کی جمع کیا ہے؟ یہ تسوم من العدل، تیزی کے ساتھ چلنا۔ سامع کا معنی ہوتا ہے بھاؤ کرنا، تیزی کے ساتھ چلنا، کئی اس کے معنی ہوتے ہیں۔ تسوم من العدل، جو انصاف کے ساتھ تیزی سے چلتا ہے، فی کل ارضٍ، ہر زمین میں، صلاحاً، درستگی پیدا کرنے کے لیے۔ کیا پیدا کرنے کے لیے؟ درستگی کے لیے، صلاح کے لیے۔ اذا قاتل المحل فیہ الغمام بصوب الرحام اجاد الکفاح، اذا قاتل المحل، محلہ مفعول بھی ہے قاتل فعل کا، ٹھیک ہے۔ غمام کہتے ہیں بادل کو، غمام کس کو کہتے ہیں؟ جب بادل اس زمین کے بنجر حصے سے قتال کرتا ہے۔ المحل کہتے ہیں قحط زدہ علاقہ، المحل کس کو کہتے ہیں؟ المحل مشترک لفظ ہے، اس کا معنی فریب بھی ہوتا ہے، دھوکہ بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی میں ایک معنی کیا ہوتا ہے اس کا؟ بولیے۔ قحط زدہ علاقہ، سوکھا علاقہ۔ المحلہ فیہا میں اضافت ظرفیہ ہے، اضافت فیہا، ہا ضمیر کا مرجع ارض ہے، ہا ضمیر کا مرجع کون ہے؟ ارض ہے۔ تو معنی ہوگا زمین کے سوکھے حصے سے جب بادل قتال کرتا ہے، بادل کیا کرتا ہے؟ کس سے قتال کرتا ہے؟ بصوب الرحام، بصوب، ہاں، صوب بھی کہتے ہیں، یہ کصیب من السماء ہے نا قرآن پاک میں، کصیب من السماء، تو اسی سے صوبن بنا ہوا، اس کا یہ معنی ہوتا ہے بارش اور بادل۔ اور رحام کہتے ہیں وہ بادل جس میں ہلکی بارش کا پانی جمع ہو۔ یہ اضافت بیانیہ ہے، کیا ہے؟
تو بِالصَّوْبِ الرِّحَام کا معنی ہوگا ہلکی بارش والا بادل، ہلکی بارش والے بادل سے جب وہ زمین کے سخت قحط زدہ علاقے سے قتال کرتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ اجاد الکفاح، یہ شرط کی جزا ہے۔ اجادہ یجود، اجادہ جود سے بنا، کس سے؟ عمدگی سے۔ اجاد الکفاح، کفاح کا معنی ہوتا ہے دشمن سے روبرو ہونا۔ کفاح کا معنی کیا ہوتا ہے؟ دشمن سے روبرو ہونا۔ اجاد الکفاح، تو وہ دشمن سے عمدہ طریقے سے لڑائی کرتا ہے، عمدہ طریقے سے روبرو ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، لفظی ترجمہ یاد رکھیے گا۔ یقرطس بالطل فیہا السہام ویشرع بالوبل فیہا الرماح۔ قرطسا یقرطس، قرطستن، باصرہ یباصر، باصرہ سے معنی ہوتا ہے تیر پھینکنا۔ کیا معنی ہوتا ہے؟ تیر پھینکنا۔ بالطل فیہ السہام، یقرطس بالطل فیہ السہام، اس میں تل کہتے ہیں نہیں، وبل کہتے ہیں تیز بارش کو۔ اچھا ٹھیک ہے، ہاں، سہام کا معنی تیر، سہام کا معنی تیر پھینکنا۔ اس میں ہلکی بارش سے تیر پھینکتا ہے، اس میں ہلکی بارش کا کیا پھینکتا ہے؟ تیر پھینکتا ہے۔ وَيُشْرِعُ فِيهِ الرِّمَاحَ، اشرع یشرع، اشراع کا صلہ آگے ہے، فی اور الرماح معنی ہوتا ہے نیزہ پھینکنے لگنا، بھالا پھینکنا، کسی پر بھالا مارنا، کسی پر کیا کرنا؟ یشرع فیہ الرماح، اس میں بھالا مارنے لگتا ہے، بالوبلی، کس سے؟ تیز بارش سے۔ کس سے؟ تیز بارش سے اس پر کیا کرنے لگتا ہے؟ بھالا مارنے لگتا ہے۔ یعنی ہلکی بارش کو تشبیہ دے رہا ہے تیر سے، اور تیز بارش کو تشبیہ دے رہا ہے کس سے؟ ہاں، اس کی لمبی قطار رہتی ہے نا، ہلکی بارش ٹاپ 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 کر کے گرتی ہے تیر کی طرح، اور لمبی بارش جو ہوتی ہے وہ تشبیہ دے رہا ہے کہ ہلکی بارش کے ذریعے سے بھی حملہ کرتا ہے، تیر برساتا ہے، اور اس میں تیز بارش کے ذریعے سے بھی کیا کرتا ہے؟ نیزہ برساتا ہے۔ وَصَلَّى عَلَيْهِ سُيُوفَ الْبُرُوقِ، ماضی کا صیغہ ہے لیکن مضارع کے معنی میں کریں گے کیونکہ حکایت بیان کر رہا ہے، اور اس پر کھینچ لیتا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کھینچ لینا۔ سیوف البروق، بجلی کی تلواریں۔ فَأَثْخَنَ بِالضَّرْبِ فِيهِ الْجَرَاحَ، اسخن کا معنی گہرا کرنا۔ فَأَثْخَنَ بِالضَّرْبِ، تو مار کے ذریعے سے، فیہ اس میں، الجراحہ زخم کو کیا کر دیتا ہے؟ گہرا کر دیتا ہے، مار کے ذریعے سے زخم کو اس میں کیا کر دیتا ہے؟ ترا السن النور تسنی علیہ، نور کہتے ہیں شگوفے کو، غنچے کو، کلی جو چٹکنے والی ہوتی ہے نا، غنچے کی زبان کو تم دیکھو گے، تسنی علیہ، جو اس کی کیا کرتی ہے؟ ثنا کرتی ہے۔ مطلب وہ بارش جب ہوتی ہے تو غنچہ بند رہتا ہے نا، وہ چٹک جاتا ہے، تو مطلب وہ چٹکنے کو تعبیر کرا ہے کہ وہ بول رہی ہے، وہ غنچہ کیا ہو رہا ہے؟ بول رہا ہے۔ غنچے کی گویا کہ زبان، اس میں بھی استعارہ ہے، اس کو زبان، غنچے کو ایک انسان سے تشبیہ دیا، اور انسان کے لیے ایک لازم چیز زبان کو انہوں نے یہاں بیان کیا، کہ غنچے کی زبان کو دیکھو گے کہ وہ اس کی کیا کرتی ہے؟ تعریف کرتی ہے۔ فَتَعْجَبُ مِنْهُنَّ خُرْسًا فِصَاحًا، تو تم غنچوں کے گونگے اور فصیح دونوں ہونے پر کیا کرو گے؟ کہ یہ غنچے جو ہے گونگے بھی ہیں اور بولتے بھی ہیں، اس پر کیا کرو گے تمہیں تعجب ہوگا۔ تو اس میں بھی اس نے، شاعر نے جو ہے ایک غیر جاندار چیز کو کس چیز سے تعبیر کیا؟ جاندار چیز سے تعبیر کیا۔ اس کے بعد کہتے ہیں وَقَدْ يَتَظَاهَرُ، ایک اور مثال، یہ دو مثال ہو گئی نا، ایک اور نیچے میں بیان کر رہے ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے، وہ جو میں نے کہا، جو اعلیٰ کا کل شعر سنا تھا نا، اسی کے مناسب ہے کہ ادیب کیا کرتا ہے، کسی چیز کو کسی چیز کے لیے علت بناتا ہے، حالانکہ وہ چیز اس کے لیے علت نہیں ہوتی ہے ریئل میں۔ جیسے نیچے کے شعر میں کہا گیا ہے کہ کوئی بادشاہ مرا، تو اس زمانے میں لوگ مرتے تھے تو ایک رواج تھا کہ وہ گال پیٹا جاتا تھا، ہائے ہائے، اس طرح گال پیٹتے تھے۔ گال پیٹنے پر گال میں نشان پڑتے کہ نہیں پڑتے ہیں، اور اس میں نیلے نیلے نشان پڑ جاتے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ جب وہ بادشاہ مرا تو اس کے مرثیہ کے طور پر اس نے شعر کہا، اور کہا ہے لوگو، ہائے میرا بادشاہ مر گیا، یہ تم انسان لوگ تو گال کو چاٹا مار مار کر کالے کر ہی رہے ہو، یہ چاند میں جو کالا کالا داغ ہے کس لیے ہے تم کو پتہ ہے؟
چاند نے بھی اپنا گال پیٹ کر کے گال کو سجا لیا ہے، کالا کالا کر لیا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی اتنا زیادہ اس نے مبالغہ آرائی کر لیا، مقصود کیا رہتا تھا؟ تاکہ اس کے رشتہ دار تھوڑا سا اس کو پیسے اسے دے دے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو کیا بول رہا ہے؟ چاند میں جو کالا کالا داغ ہے وہ اس لیے ہے کیونکہ یہ جو مرا ہے نا، اس کے مرنے پر اس کو بھی افسوس، اور وہ بھی اپنے گال کو کیا کر رہا ہے؟ چاٹا مار رہا ہے، جس چاٹا مارنے کی وجہ سے اس کے چہرے میں کیا ہو گیا ہے؟ کالا کالا داغ پڑ گیا۔ حالانکہ وہ داغ جو ہے، یعنی وہ وہاں کی جو پہاڑی ہے، زمین ہے، وہ سب جو وہاں چاند بھی ایک زمین ہے ایک طرح سے نا، جہاں جاندار کا وجود نہیں ہے، اور چاہ رہے کہ دھیرے دھیرے وہاں جاندار بسنے لگے، تو اس کا داغ ہے وہ۔ کس کا داغ ہے؟ ہاں، وہاں کی پہاڑی سوکھی زمین وغیرہ کا داغ ہے وہ۔ لیکن کیا کہتے ہیں شاعر نے؟ کیا کہا؟ بولیے بھائی۔ ہاں، اس کا داغ، اس کے داغ کی علت کچھ اور ہے لیکن سبب کچھ اور ہے، لیکن شاعر اس سبب کو اگنور کر دے رہا ہے اور ایک نئے سبب کو تلاش رہا ہے۔ کیا کر رہا ہے؟ نئے سبب کو تلاش رہا ہے۔ تو یہ بھی جو ہے بلاغت میں ایسا، اسلوب ادبی میں بھی ایسا، اسلوب ادبی میں اس طرح سے بھی انداز اختیار کیا جاتا ہے۔ دیکھیے کہتے ہیں وَقَدْ يَتَظَاهَرُ الْأَدِيبُ، اور کبھی کبھی ادیب جو ہے ایسا ظاہر کرتا ہے، ایک ہوتا ہے ریئل میں ظاہر کرنا، اور ایک ہوتا ہے بناوٹ کے ساتھ ظاہر کرنا۔ کیسے ظاہر کرنا؟ ہاں، وقت یتظاہر الادیب، اور کبھی کبھی ادیب ظاہر کرتا ہے بے انکار اسباب حقائق العلم، کسی علم کی حقیقت کے اسباب کے انکار کو کیا کرتا ہے؟ ظاہر کرتا ہے۔ وَيَتَلَمَّسُ لَهَا، اور اس کے لیے پکڑتا ہے، حاصل کرتا ہے، من خیال ہی، اپنے خیال سے، اسباباً، ایسے اسباب، اور اس کے لیے اپنے خیال سے، اپنی سوچ سے ایسے اسباب پیدا کرتا ہے، تثبت دعواہ الادبیۃ، جو اس کے ادبی دعوے کو کیا کر دے؟ ثابت کر دے، جو اس کے ادبی دعوے کو ثابت کر دے۔ وتقوی الغرض الذی ینشدہ، اور اس غرض کو طاقت بخش دے جس کو وہ گا رہا ہے، جس کو وہ کیا کر رہا ہے؟ گا رہا ہے۔ فکلف البدری، تو 14ویں رات میں چمکنے والے چاند کا کلف یعنی داغ، بدر کا جو داغ ہے، بدر کس کو کہتے ہیں؟ پورا جو چاند ہو جاتا ہے، 14ویں رات کے چاند کو بدر کہتے ہیں۔ تو بدر کا جو داغ ہے، الذی یظہر فی وجہہ، جو اس کے چہرے میں نظر آ رہا ہے، ظاہر ہو رہا ہے، لیسا ناشئن، یہ پیدا نہیں ہوا ہے، اما فیہ من جبال وقیعان جافہ، اس سے جو اس میں پہاڑ اور سوکھے گڈھے ہیں، کما یقول العلماء، جیسا کہ سائنسی لوگ کہتے ہیں، اس سے نہیں ہوا۔ کیوں؟ لأن المعریہ، اس لیے کہ معری نامی شاعر ہے، یرا لکا لذالک سببا آخر، اس کے لیے کیا دیکھ رہا ہے؟ وہ ایک دوسرا سبب دیکھ رہا ہے۔ فیقول فی الرسا، تو وہ ایک شخص کی مرثیہ بیان کرتے ہوئے کہتا ہے، وما کلفۃ البدر المنیر قدیمۃ ولکنھا فی وجہہ اثر اللطم، یہ چمکنے والے 14ویں رات کے چاند کا داغ کوئی پرانا نہیں ہے، ابھی ابھی جو بادشاہ مرا ہے نا، اسی کے مرنے پر اس نے اپنے گال پہ کیا کیا ہے جناب؟ ہاں، کہتے ہیں کہ لاکنھا فی وجہہ، لیکن اس کے چہرے میں اثر اللطمی، چاٹا مارنے کی کیا ہے؟ نشانی ہے۔ تو یہ نشانی ابھی ابھی پڑی ہے، پہلے سے نہیں پڑی ہے زبردستی۔ تم لوگ سمجھ رہے ہو کہ پہلے سے نشانی ہے؟ یہ نشانی کب سے ہے؟ بس یہ مرا اور اس نے چاٹا مارنا شروع کر دیا اور نشانی پڑ گئی۔ کہتے ہیں کہ ولا بد فی ھذا الاسلوب، اور دیکھ لیں تھوڑا سا بچا، ولا بد فی ھذا الاسلوب من الوضوح والقوہ، کہتے ہیں اس اسلوب میں، یعنی اسلوب ادبی میں، اپنی بات کو بیان کرنے میں وضاحت اور طاقت ضروری ہے۔ کیا ضروری ہے؟ طاقت ضروری ہے۔ طاقت کا مطلب یہ ہوگا کہ زوردار انداز میں بیان کرنا۔ کیسے بیان کرنا؟ ہاں، زوردار انداز میں بیان کرنا، طاقت بہت ضروری ہے۔ جیسے بولتے کیوں نہیں میرے حق میں، آبلے پڑ گئے زبان میں کیا؟ اب کچھ لوگ ہوتے ہیں جو آسمان کو یوں دیکھتے ہیں کبھی ایسا بولتے ہیں، یوں جو تکتا ہے آسمان کو تو، کوئی رہتا ہے آسمان میں کیا؟ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ ہاں، تو زوردار انداز میں چیز کو بیان کیا جاتا ہے۔ کیسے؟ ہاں، سننے والے کو مزہ آ جاتا ہے۔ سمجھ بات آ رہی ہے؟ وہ بولتے نا کہ ناز سے کام کیوں نہیں لیتی،
آپ، وہ، جی، مگر، یہ سب کیا ہے؟ جیسے کوئی خاتون ہے، اس کو مطلب کسی سے، شوہر سے سمجھیے کہ محبت کی بات کریں تو ایک دم بے حیا کی طرح نہیں کر دیتی ہے وہ، سنیے نا جی میں یہ کہنا چاہتی ہوں، وہ جی کہ میرا مطلب یہ ہے کہ، اس طرح بولتے ہیں کہ نہیں بولتی ہیں؟ تو شاعر جو اس کیفیت کو بولتا ہے آپ، جی، مگر، یہ سب کیا ہے؟ تم میرا نام کیوں نہیں لیتی؟ سمجھ میں بات آ رہی ہے؟ تو انداز تعبیر میں کیا ہونی چاہیے؟ وضاحت ہونی چاہیے، زوردار انداز ہونا چاہیے، یہ ضروری ہے۔ فقول المتنبی، جیسے کہتے ہیں متنبی کا یہ شعر ہے، قفی، اس میں انداز زوردار نہیں ہے۔ زوردار انداز کا مطلب ہوتا ہے کہ فوراً آدمی کا دماغ روشن ہو جائے سن کر کے، ہاں کیا بات ہے، مزہ آ گیا، دوبارہ ارشاد ہو، دوبارہ ارشاد ہو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کلام ایسا ہونا چاہیے، ایسا نہیں کہ کیا بول دیا یار، اچھا 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 یہ بولا ہے کیا، ایسا نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اس کو ثابت کرنے کے لیے وہ 3 مثالیں دے رہے ہیں۔ کتنی مثالیں؟ بہت نیند آ رہی ہے آپ لوگوں کو، بہت پریشان ہو رہے ہیں، حضرت کو نیند آ رہی ہے، حضرت کو نیند آ رہی ہے، حضرت، یہ حضرت کو نیند آ رہی ہے، کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ جسمانی طور پر اتنے کمزور ہوتے جا رہے ہیں کیا لوگ؟ کنٹرول نہیں ہے بالکل۔ دیکھیے کہتے ہیں کہ لا بد فی هذا الاسلوب من الوضوح والقوة، فقول المتنبی، جیسے متنبی کا یہ شعر ہے کہ فی تغرم الاولی من اللحظ مہجتی، یا مہجیہ ہے نا، مہجیہ، مہجتی ہے کہ مہجیہ ہے؟ مہجتی ہونا چاہیے وہاں پہ، مہجتی بثانیۃ والمتلف الشیء غارمہ، یہ اپنی معشوقہ سے کہہ رہا ہے، بلکہ اپنی محبوبہ سے کہہ رہا ہے، قفی، تھوڑا رک جاؤ یار، قفی، قف سے کیا معنی ہوگا؟ ٹھہر جاؤ۔ تغرم الاولی من اللحظ، لحظ کہتے ہیں یہ آنکھوں کے گوشے کو، کہ نظر کا، پہلی نظر، الاولی من اللحظ کا معنی کیا کر دیجئے؟ پہلی نظر بھرپائی، پہلی نظر کی بھرپائی ہو جائے، پہلی نظر جو ہے وہ تاوان ادا کر دے، مہجتی، میری محبت کا، بثانیتن، کس کے ذریعے سے؟ دوسری نظر کے ذریعے سے۔ مہجہ کا معنی دل کر لیے، دل، میرے دل کا پہلی نظر تاوان ادا کر دے دوسری کے ذریعے سے، والمتلف الشیء غارمہ، اور جو چیزوں کو تلف کرتا ہے وہی اس کا تاوان بھی بھرتا ہے، ٹھیک ہے؟ والمتلف الشیء کیا معنی ہوگا؟ اور جو شے کو تلف کرنے والا ہوتا ہے، برباد کرنے والا ہوتا ہے، غارمہ، ہاں آپ نے گلاس توڑا ہے تو بھرپائی بھی آپ کیجئے، ٹھیک ہے؟ آپ نے دل توڑا ہے تو کہتے ہیں کہ دیکھو پہلی بار میں نے دیکھا، میرا دل چکنا چور ہو گیا دیکھ کر کے، ٹوٹ پھوٹ گیا، تہس ناس ہو گیا، برباد ہو گیا، ہے کہ نہیں؟ اب اس کو ٹھیک کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے؟ تو توڑا کس نے تھا؟ نظر نے نا، آپ کے دیدار نے، تو اب بھرپائی بھی کون کرے گی؟ آپ کا دیدار ہی بھرپائی کرنے والا ہے، آپ کی دید بھرپائی کرنے والی ہے، تو دید دوسری بار ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ دوسری بار جیسے دیکھوں گا سارا شیشہ جو چکنا چور ہے وہ بالکل جڑ جائے گا آپس میں، تسلی مل جائے گی، بے چینی دور ہو جائے گی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اگر پہلی بار میں نے شعر کا ترجمہ کیا تو یہ وضاحت سمجھ میں آئی تھی آپ کو، دوسری بار میں آئی ہے، پہلی بار زیادہ تفصیل سمجھ میں نہیں آئی، تو اس میں زوردار انداز نہیں ہے، اس میں وضاحت کرنی پڑے نا کہ اچھا ہے، بہت زوردار، مفہوم زوردار ہے، مفہوم کیا ہے، لیکن بیان اتنے شارٹ میں اس نے کیا، اختصار میں کیا ہے کہ سن کر کے اس کی تفسیر کرنی پڑ رہی ہے، کیا کرنی پڑ رہی ہے؟ کہ ٹھہر جا، پہلی نظر میرے دل کا کو تاوان ادا کرے گی دوسری کے بدلے، کیونکہ جو تلف کرتا ہے وہی اس کا کیا کرتا ہے؟ تاوان ادا کرتا ہے۔ تو غیر و بلیغ، یہ شعر کیا ہے جناب؟ بلیغ نہیں ہے، اس میں قوت نہیں ہے، اس میں وضاحت نہیں ہے، لأنه يريد أنه نظر إليها نظرة، اس لیے کہ وہ شاعر ارادہ یہ کر رہا ہے کہ اس نے پہلے اسے دیکھا، انه نظر إليها نظرة، اس نے اسے پہلی نظر دیکھا، اتلفت مہجته، جس نے اس کے دل کو کیا کر دیا؟ توڑ ڈالا، برباد کر دیا، فیقول الہات، اب یہ شاعر اس سے کہہ رہا ہے قفی، رک جا، لأنظرک نظرۃ اخری، تاکہ میں دوبارہ تجھے دیکھ لوں، ترد الیہ مہجتی، تاکہ میرا دل میری طرف کیا ہو جائے؟ ترد، وہ لوٹ جائے، وتحییھا، اور وہ دیکھنا اسے کیا کر دے؟ دل کو
زندہ کر دے. فَإِن فعلتی اگر تم ایسا کر لو گی کانت النظرۃ غرما لما اتلفته النظرۃ الاولى تو یہ دوسری نظر تاوان بن جائے گی اس چیز کے جس کو تلف کیا کس نے. اتنی زیادہ اپنی شرح لکھنی پڑ رہی ہے. کیا لکھنی پڑ رہی ہے؟ شعر ایسا ہونا چاہیے کہ اس میں شرح لکھنے کی زیادہ ضرورت. فانظر کیف عانینا طویلا فی شرح هذا الکلام الموجز کہتے دیکھو کہ اس مختصر سے کلام کی شرح میں ہمیں کتنی لمبی تفسیر کرنی پڑی. کیف عانینا کیا ترجمہ کریں گے؟ کتنی مراد بیان کرنی پڑی ہے نا. طویلا لمبی فی شرح هذا الکلام الموجز اس مختصر سے کلام کی شرح میں. الذی سبب ما فیہ من حذف وسوء تالیف اور آگے اچھا تالیف شدت خفائی لکھا ہے کیا؟ وسوء تالیف شدت ہاں سوء تالیف شدت خفائی وبعدہ عن الاذہان جو سبب بن رہا ہے اس چیز کا جو اس میں ہے. سبب بن رہا ہے اور من بیانیہ کیا ہے اس میں؟ ہر حذف ہے شارٹ ہے اس میں شارٹنیس یعنی اختصار ہے اس میں. وسوء تالیف اور بری ترکیب ہے. اور کیا ہے؟ بری ترکیب ہے. اور یہ سبب کس کا بن رہی ہے؟ شدت خفائی اس کے معنی کی پوشیدگی کی شدت کا. اس کے معنی کی شدت کا. اور کس کا؟ وبعدہ عن الاذہان اور ذہن سے اس کو دور کرنے کا. ذہن سے اس کو مع ان معناہ جمیل بدیع حالانکہ اس کا معنی دیکھیں گے تو ملا جلا کے بہت خوبصورت ہے. جمیل بدیع ہاں کہ پہلی نظر دل کو برباد کر دے گی اور اب بے چین کر دیتی ہے اور دوسری نظر اس کو سکون دے دیتی ہے. وفکرتہ مؤیدۃ بالدلیل اور اس کی سوچ جو ہے دلیل سے مؤید ہے کہ ریئل میں محبوب کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے. پہلی بار بے چین اور دوسری نظر دیکھے تو ہاں وہ کیا ہے کہ جب نین ملے تو چین ملے. وہ مجھے یاد نہیں رہتا وہ مطالعہ کم ہو گیا نا ادبی جو ہے مضامین کا مطالعہ کم ہو گیا. خیر وَإِذَا أَرَدْتَ أَن تَعْرِفَ كَيْفَ تَظْهُرُ الْقُوَّةُ فِي هَذَا الْأُسْلُوبِ اے طالب علم اگر تم جاننا چاہتے ہو کہ اس اسلوب میں قوت کا اظہار کیسے ہوتا ہے اس اسلوب میں قوت کو تم کیسے ظاہر کرو گے یہ پہچاننا چاہتے ہو. فقرأ قول المتنبی فی الرسا تو مرثیہ پڑھتے ہوئے مرثیہ کہتے ہوئے متنبی کے اس شعر کو پڑھیے. فقرأ قول المتنبی فی الرسا مرثیہ کے بارے میں متنبی کے اس شعر کو پڑھیے. کیا؟ ما كنت آمل قبل نعشك ان ارى رضوی على ايدي الجبال على ايدي الرجال يسير مجھے امید نہیں تھی. ما كنت آمل رضوی جو ہے وہاں جو لفظ ہے وہ ایک رضوی پہاڑ ہے بہت بھاری بھرکم پہاڑ ہوتا تھا اس کے علاقے میں. رضوی نامی ایک پہاڑ ہے. وہ کہتے ہیں کہ آپ کے جنازے کو دیکھنے سے پہلے میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ رضوی پہاڑ جو ہے لوگوں کے کاندھے پر چلتا پھرے گا. کہاں سے کہاں تیر مارا دیکھے. حضور آپ چلے گئے دنیا سے آپ کے جانے سے پہلے آپ کے جنازے کو دیکھنے سے پہلے میرے گمان میں بھی نہیں آیا تھا کہ رضوی پہاڑ لوگوں کے کاندھے پر چلے گا. یہ رضوی پہاڑ لے کر لوگ چلیں گے. کچھ زورداری سمجھ میں آ رہی اس میں کچھ قوت سمجھ میں آ رہا ہے. مطلب اسی نعش کو کیا کہہ رہا ہے وہ ہاں کہ آپ کی جو لاش ہے وہ لاش نہیں ہے سرکار وہ کیا ہے جناب وہ تو پہاڑ ہے. بھاری بھرکم آپ کی شخصیت تھی شان والی شخصیت تھی عمدہ شخصیت تھی. کہتے ہیں ما كنت آمل قبل نعشك ان ارى آپ کے جنازے کو دیکھنے سے پہلے مجھے امید نہیں تھی کہ رضوی علی ایدی الرجال یسیر کہ رضوی پہاڑ لوگوں کے ہاتھوں پر کیا کرے گا سیر کرے گا چلے گا. پھر کہتے ہیں ثم اقرأ قول ابن المعتز ابن معتز کا یہ شعر بھی پڑھیے. یہ شعر پڑھنے کے بعد ابن معتز کا یہ والا شعر پڑھیے. قد ذهب الناس ومات الکمال لوگ چلے گئے اور کمال ختم ہو گیا دنیا سے. کمال کیا ہو گیا؟ وصاح صرف الدہر این الرجال اور زمانہ چلانے لگا کہ مرد کہاں ہے. دنیا سے سارے مرد ختم ہو گئے. زمانہ چلانے لگا کہ مرد کہاں ہے. تو جواب دیا ھذا ابو العباس فی ناشی مرد دیکھنا ہے نا بس یہ ابو العباس کو دیکھ لو جو اپنے کفن میں لکھتا ہو بس یہی ایک اکیلا مرد تھا بیچارہ. قوموا انظروا کیف تسیر الجبال اے لوگوں دیکھو کہ پہاڑ کیسے چلتا ہے. تم نے کبھی دیکھا نہیں ہے نا
دیکھ لو پہاڑ کیسے چلتا ہے، یہ دیکھو چارپائی پر رکھا ہوا ہے اور پہاڑ کیا ہو رہا ہے چل رہا ہے. کہتے تجد ان الاسلوب الاول ہادی مطمئن، تمہیں محسوس ہوگا یا تم پاؤ گے کہ پہلا والا جو اسلوب ہے یعنی متنبی والا وہ بھی اطمینان بخش ہے، وہ بھی کیا ہے، وَأَنَّ الثَّانِي شَدِيدَةُ الْمِرَّةِ، اور جو دوسرا والا ہے سخت ہے، عظیم القوہ بڑی طاقت والا ہے. وَرُبَّمَا كَانَتْ نہایت قوتی فی قولہ، اور اس کی قوت کی انتہا اس کے اس والے مصرے میں ہے. اس کی قوت کی انتہا کیا، صاح صرف الدہر این الرجال، زمانہ چیخ پڑا کے، حالانکہ کوئی چیخا پیخا نہیں، کوئی چیخا پیخا، لیکن اس نے ایسا بولا. ثم فی قول، اور پھر اس کے اس دوسرے مصرے میں کیا، قوموا انظروا کیف تصر الجبال، اے لوگوں کھڑے ہو کر دیکھو کہ پہاڑ کیسے چل رہا ہے. ٹھیک ہے، بس صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.